اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں سب سے پہلے تو ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام علماء حق کا مجتہدین اعظام خصوصاً آغا سیستانی اور رہبر عظیم الشان کی خدمت میں، اور آپ جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار ہیں ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو پیغمبر اسلام اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مل کر درود پڑھیں محمد پر۔ عزیزان محترم، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اسلامی معاشرے ہوں یا غیر اسلامی معاشرے ہوں، ان میں ایک چیز جو نمایاں پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ شاید تصور بھی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات یا اس کائنات کو جو اسلامی معاشرے ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر انبیاء بھی آئے ہیں اس دنیا کے اندر یا ائمہ جو بھیجے گئے تو ان کا در حقیقت ہدف کیا تھا، کیونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے ہے اور امام جعفر صادق کے حوالے سے ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ان کی ولادت کا کیا مقصد تھا، وہ اس کائنات میں کیوں آئے، امامت کا سلسلہ خدا نے جاری کیوں کیا اور اس کا ہدف کیا تھا، یعنی نبوت اور امامت کا در حقیقت ہدف کیا ہے، کیا مقصد تھا بھیجنے کا، کیا ان کا مقصد ایک فرد کی اصلاح تھی یا کچھ لوگوں کو کمال تک پہنچانا مقصود تھا کہ پیغمبر اس وجہ سے آئے، ائمہ اس وجہ سے آئے کہ کچھ لوگوں کو کمال پہ پہنچانا چاہتے تھے، اور یہ کائنات اسی لیے سجی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں کمال تک پہنچنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ جو ہے ہمارے یہاں بھی اس قسم کے تصورات ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے معنی نکال لیے ہیں بہت ساری چیزوں سے، اور وہ یہ کہ مثال کے طور پہ یہ کائنات اہل بیت کے لیے بنی ہے۔ کیا ہم اس معنی کو صحیح طور پہ سمجھے ہیں کہ کائنات اہل بیت کے لیے بنی، یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت کو آنا تھا اس دنیا کے اندر، اہل بیت کو کمال پہ پہنچنا تھا،
اہل بیت کو کیوں بنایا تھا خدا نے؟ ہدف کیا تھا؟ یہ کائنات اہل بیت کے لیے بنی ہے؟ یہ جو اتنی سجاوٹ ہے، اتنے انبیاء آئے، اتنا سلسلہ جاری رہا، نظم بنایا گیا، انسانوں کے اندر مسلسل جو ہے نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا، پھر ائمہ بھیجے گئے، یہ جو پورا ایک دور ہے اور پوری ایک مہم ہے، اس وجہ سے کہ یہ کائنات ائمہ کے لیے بنی تھی، یا چند لوگوں کو کمال پہ پہنچانا تھا، یہ ہدف تھا انبیاء کے آنے کا یا ائمہ علیہ السلام کے آنے کا؟ یا ایسا نہیں ہے؟ یا ایسا ہی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تاریخ اسلام ہے 1400 سال بیت گئے تاریخ اسلام کو، اس میں اگر ائمہ علیہ السلام کی حکومت کے چند سال نکال دیں تو پھر کسی بھی دور کو آپ سنہری دور نہیں کہہ سکتے، صرف بس اس کے چند سال نکال دیں آپ، پھر کوئی بھی دور آپ کو سنہری دور دکھائی نہ دے گا۔ یعنی کوئی بھی معاشرہ آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے گا کہ جہاں پہ جو ہے آپ یہ کہہ سکیں اس معاشرے کو کہ یہ معاشرہ جو ہے ایک ہدف مند معاشرہ ہے، اور ایک معاشرہ جو ہے بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ قسم کا معاشرہ ہے، اور ہر لحاظ سے ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہے کہ جو ہمارے لیے اسوہ بن سکتا ہے۔ شاید ایسا نہ ہو کوئی بھی معاشرہ۔ حتیٰ کہ اگر ہم خود اہل بیت کے ماننے والوں سے ہٹ کے، اہل بیت کے ماننے والوں سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں، اگر ہم ان پہ بات نہ بھی کریں، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی اگر ہم بات نہ بھی کریں، ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم ان میں طبقہ بندی شروع کر دیں اور درجہ بندی شروع کر دیں اہل بیت کے ماننے والوں کی، تو پھر شاید ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں اور اس نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں کہ اہل بیت کے جتنے ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں وہ متوسط طبقے بھی یا درجے پہ موجود ہیں، اس معنویت کے، اس کمال پہ۔ یعنی چند لوگ، گنتی کے چند لوگ جو ہیں وہ صرف آ سکے اور شاید وہ اعلیٰ درجے پہ دکھائی دیں۔ تو کیا کائنات کو اس لیے سجایا گیا تھا اور انسان نے یہ تصور کر لیا ہے کہ، اور جو ہے اس نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے شاید کہ یہ کائنات چند لوگوں کو کمال پہ پہنچانے آئی تھی، اور انبیاء پہنچ گئے کمال پہ، انبیاء کو پہنچانے آئی تھی یہ کمال پہ، یا اہل بیت کو کمال پہ پہنچانے کے لیے یہ کائنات سجائی گئی تھی اور اتنا جو ہے اہتمام کیا گیا تھا، یا نہیں کوئی اور مسئلہ تھا؟ جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی فرد کے لیے تھی، ایک فرد کی اصلاح ہونی تھی، یا ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کو کمال پہ پہنچنا تھا، بلکہ پوری زمین کو جو ہے وہ کمال پہ پہنچنا تھا۔ مثال کے طور پہ جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، جتنی بھی روایتیں اہل بیت علیہ السلام سے، جہاں پہ اس پورے تسلسل کا جو ہے اختتام ہوتا ہے کہ جہاں سے نبوت چلی اور پھر آخر میں جا کے امامت پہ اختتام پذیر ہوگی، یہ پورا نظام جو ہے سلسلہ ہدایت جہاں پہ اختتام پذیر ہوگا، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے سنیوں کی روایتیں ہوں چاہے شیعوں کی روایتیں ہوں، سب ایک ہی بات کو نقل کرتے ہیں کہ آخری دور جو ہے وہ فرد کی اصلاح کا دور نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت کی طرف اشارے کیے گئے، جس میں امام علیہ السلام آئیں گے اور آپ فرمائیں گے، آپ کے لیے فرمایا گیا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، یملأ الارض، زمین کو بھر دیا جائے گا، یعنی معاشرے کمال پہ پہنچیں گے، معاشرے کو کمال پہ پہنچنا ہے، اس پوری زمین کو کمال پہ پہنچنا ہے، زمین پہ رہنے والے ہر فرد کے لیے کائنات کو بچھایا گیا ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ اس طرح سے معاشرے کو بھر دیں گے
اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال اختتام جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جہاں پہ معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک امام وقت اس کے پرچم دار ہوں گے، اور ایک حکومت اسلامی کا قیام ہوگا، پرچم اسلام اور پرچم اہل بیت جو ہے وہ لہرا دیا جائے گا پوری دنیا کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاؤں کی بعثتیں ہوں، انبیاؤں یا ائمہ علیہم السلام کا آنا ہو ان کے بعد، ان کی آمد کا مقصد ایک فرد یا چند افراد کو کمال پہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کو اور پوری زمین کو کمال پہ پہنچانا ہے۔ اور جب وہ پہنچتی ہے، اور دین اسلام لے یظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کا لانا تھا، یہ مقصد تھا، یعنی اس پوری دنیا کو کمال پہ پہنچانا مقصود تھا۔ اور جب وہ اس مرحلے پہ پہنچے گی تب قیامت آئے گی، نہ یہ کہ چند فرد، نہ یہ کہ ایک فرد کی اصلاح ہو گئی معاشرے میں بس بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ یعنی معاشرے کی تشکیل، معاشرے کی اصلاح، زمین کی اصلاح۔ عزیزان محترم، اور پھر یہ جب معاشرے کی اصلاح ہونی ہے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ معاشرے کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ معاشرے کی تعمیر یا معاشرے کی اصلاح جبری نہیں ہے۔ کیا مطلب جبری نہیں ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین خود بخود جو ہے، خود بخود یہ زمین جو ہے وہ اچھے لوگوں سے بھر جائے گی، اچھے لوگ آ جائیں گے، اور پھر امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، کیونکہ امام کو وہ اچھے افراد مل گئے جن کے ساتھ مل کے آپ قیام کر سکتے ہیں، حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ خود بخود ہوگا، جبری ہے، تاریخ میں جبر موجود ہے، ایسا نہیں، تاریخ جبری نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ کہا یہ گیا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، آپ زمین کو بھریں گے عدالت سے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما مولیت ظلما و جورا، جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ خوب، یہ جو ظلم و جور سے بھرے گی یہ خود بخود بھر جائے گی، جبری ہے کہ نہیں، بھرنا ضرور ہے اسے ظلم اور جور سے، اس کے بعد پھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ نہ ظلم و جور معاشرے میں خود بخود وجود میں آتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ خود بخود نہیں حرکت میں ہے، نہ اصلاح کی طرف اور نہ خرابیوں کی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ خوبیوں سے بھر جائے گا، کیسے بھر جائے گا؟ جبری نہیں ہے، اور نہ برائیوں سے بھرے گا معاشرہ، جب تک کہ معاشرے میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ حرکت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن نے دو ٹوک بات کر دی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائے کہ خداوند عالم بالآخر جب امام مہدی کا ظہور کرنا ہوگا تو بالآخر بھر ہی دے گا، خداوند عالم بالآخر اصلاح کر ہی دے گا، اور یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ خداوند عالم اس سے بدلہ لے لے گا، خداوند عالم یہ کر دے گا۔ خدا نے تو واضح اس سے اور کیا سری آیت ہو کہ خدا نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خداوند عالم کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ کام اس کا نہیں ہے۔ جو کام تمہارا ہے وہ خدا پہ مت ڈالو، اور جو کام خدا کا ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ ہادی خدا کو بھیجنے تھے تو تم نے خود بنانا کیوں شروع کر دیے؟ یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ ہادی منتخب کرو، ہادی اپنی طرف سے بنا لو، جو معاشروں کو لے کے چلے انہیں خود منتخب کر لو، یہ کام خدا کا تھا تو بندوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور دنیا کو اور معاشرے کو چینج کرنا انسانوں کا کام تھا، یہ خدا پہ ڈال دیا۔ اور خدا نے واضح کہا ان اللہ، جیسے ایک جگہ کہا انا علینا للہدی، یہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہادی ہماری طرف سے ہوگا، ہم اسے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اپنے۔
اسی لیے اسلام کی روح سے نظام جمہوریت جو ہے اگر خدا کی تائیدات کے ساتھ نہ ہو، اس کے ولی کی تائیدات کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ باطل ہے نظام، آپ نہیں لے سکتے اپنے ہاتھ میں۔ خدا نے واضح کہہ دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، حتی یغیر ما بانفسہم، حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ تمہاری حالتیں بدل دے۔ تاریخ میں جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی معاشرہ خراب ہوگا یعنی معاشرہ خراب بھی نہیں ہوگا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی بغیر اصلاح کیے، تو معاشرہ خراب بھی نہیں ہو سکتا بغیر خراب کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس جگہ خرابیاں موجود ہیں تو معاشرے میں خود بخود نہیں ہو گئی وہ خرابیاں۔ کبھی ہر آدمی اپنے آپ کو بے قصور سمجھے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، نہیں، اس لیے کہ نہ تاریخ میں جبر ہے نہ معاشروں میں جبر ہے۔ معاشرے میں جبر نہیں ہے۔ معاشرے میں اگر فساد موجود ہے کوئی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ اگر امام زمانہ کے لیے ایک خوبصورت معاشرے کی ضرورت ہے تو کسی کا دامن جو ہے وہ بچ نہیں جاتا یہ کہہ کر کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ نہیں، جب معاشرہ خراب کیا جا سکتا ہے تو معاشرے کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر معاشرہ خراب انسان کریں گے تو معاشرہ اچھا بھی انسان ہی کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جبر تاریخ ہے بالآخر ظہور ہو کے رہے گا، نہیں، اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ ہم معاشرے کو تیار نہیں کریں گے ظہور کے لیے، ہم اسے آمادہ نہیں کریں گے، کیونکہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیلی نہ لے کے آئیں۔ اب جو ہے مثال کے طور پہ جیسے کہ کہا گیا اگر تبدیلی، اب سارے لوگ جو ہیں سب معاشرے کو برا کہ جی معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، معاشرہ خراب ہے۔ خوب آپ کا کردار معاشرے میں کیا ہے؟ معاشرہ تو خراب نہیں ہے، کوئی چیز معاشرہ خراب نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ مولا نے فرمایا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ وہ ظلم کرتے ہیں نہ وہ چوری کرتے ہیں، وہ معاشرے کی خرابیوں میں نہیں ہیں ملوث۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ یہ ہیں، اگر ہم اپنے اس جعفر طیار کی مثال کے طور پہ بات کریں، اگر وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بجلی چوری نہیں کرتے، جی خراب انہوں نے کیا ہے جنہوں نے چوری کی ہے، ہمارا گھر جو ہے وہ تو آگے نہیں بڑھا ہوا، خراب وہ ہیں جنہوں نے آگے بڑھایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خرابی نہیں کرتے، ہم تو صاف ستھرے ہیں، ہمارا تعلق تو نماز پڑھی ہو اپنا گھر، نماز اپنی جاب پہ چلے جاتے اپنا گھر۔ مولا نے فرمایا کہ جتنا خراب معاشرہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا جو برائی پھیلاتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو برائی دیکھتے ہیں اور اس پہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ نہیں، اگر معاشرہ خراب ہوا ہے تو اس میں ان کے مکینوں کا ہاتھ ہے، چاہے وہ خود اس میں ملوث ہوں یا وہ خاموش رہے ہوں برائیوں کے اوپر، وہ اس میں شامل ہیں، اور کل جو ہے ان کو اس کی سزا ملے گی کہ معاشرہ خراب تھا یا نہیں تھا، وہاں کا معاشرہ خراب تھا، آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے، آپ اس پہ بات کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں نے کوئی برائی نہیں پھیلائی، برائی پھیلائی کی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو، کہا جو پھیلا رہے ہیں ان کی تو سزا الگ ہے، لیکن جو پھیلا رہے ہیں اور پھیلانے پہ آپ کا سکوت، آپ کی خاموشی، اس نے جرت دی انہیں، یہ خود ایک سبب تھا کہ معاشرے میں برائی پھیل گئی۔ اگر سب مل کے پہلی ہی مرتبہ روک دیتے تو پھر اگلے آدمی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ برائی کرتا۔ معاشرہ خراب اسی لیے ہوا کہ سارے لوگ سکوت کر کے بیٹھ گئے اور پھر معاشرے کے اندر برائی پھیلتی چلی گئی۔ امام وقت علیہ السلام کے لیے اگر ایک اسلامی معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑ رہی ہے اور پڑے گی تو ہمارا رول کیا ہے اس اسلام میں؟ ہم خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب تک صفائی نہیں ہوگی تو جب تک صفائی نہیں کریں گے، جب تک کوڑا نہیں ہٹائیں گے تو صفائی کیسے ہوگی؟ جب تک برائی ختم نہیں کریں گے
اور ہم یہ کہنے لگے جی ہم تو نہیں پھیلا رہے کوڑا، تو خوب روڈ پہ جو کوڑا پھیلتا ہے وہ ہماری وجہ سے تو نہیں پھیلتا، لیکن پھر بھی کوڑا تو ہوتا ہی ہے۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، نہیں، بلکہ اگر کہیں خراب کاریاں ہو رہی ہیں ان کو روکنا امر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبات میں سے ہے۔ سید الشہداء کا قیام بھی یہی تھا۔ امام حسین نے کربلا میں قیام کو صرف اپنی ذمہ داری نہیں بتائی، آپ نے کہا الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ یعنی یہ صرف حسین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ذمہ داری صرف حسین نے نبھائی ہے، وَإِلَّا سب کی ذمہ داری تھی یزید کے خلاف کھڑا ہونا، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ نکل کے کہیں کہ یہ کیا خراب کاری ہو رہی ہے، یہاں پہ چوری کیوں ہوتی ہے، یہاں پہ ڈاکے کیوں ڈلتے ہیں، یہ کیوں انکروچمنٹ ہے، یہ کیوں تجاوزات ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رہبر ہے، جو لیڈر ہے، جو پیش امام ہے محض صرف اس کی ذمہ داری ہوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ دین بچانا کیا صرف امام حسین کی ذمہ داری ہے؟ اگر امام کی ذمہ داری ہے پھر کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، نہ میری ذمہ داری اکیلے کی نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ۔ اور سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی مصروفیتوں میں لگ گئے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے دین کے لیے۔ معاشرہ اسی طرح سے خراب ہو گیا، ہر انسان یہ سمجھا اگر امام وقت کے لیے ایک اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے تو اس میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، سب کو آگے بڑھنا ہوگا، ایک خوبصورت ماحول تیار کرنا ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں، ہم نے ان کی بات نہیں کی اور نہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ان آبادیوں کی طرف جہاں جو آبادی شیعہ نشین ہے، شیعہ نشین آبادی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم ان میں چلتے ہیں، اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو جو معاشرہ، جو محلہ، جو شہر اہل بیت کے ماننے والوں سے وابستہ نہیں ہے، اہل بیت سے وابستہ نہیں ہے، اور ایک محلہ وہ ہے جو اہل بیت کے ماننے والوں سے وابستہ ہے، آپ دونوں کو دیکھیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کس میں زیادہ ترقی ہے، کہاں پہ ارتقاء ہے، کون سا معاشرہ خوبصورت ہے، کون سے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں صرف خوش تو نہیں ہوا جا سکتا، غفلت کا شکار تو نہیں ہوا جا سکتا، یہ خواب غفلت نہیں ہے۔ کریں نا دونوں، مقایسہ کریں دونوں کا کہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا محلہ ہے اور یہ اہل بیت کے نہ ماننے والوں کا محلہ ہے، اہل بیت کی تعلیم دونوں میں کہاں زیادہ جاری ہے؟ یعنی اہل بیت کا ماننا ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا تو پھر ہم اہل بیت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے اگر ہیں تو اہل بیت کی تعلیم اثر انداز ہونی چاہیے تھی، تو ہم تو اتنے عرصے سے وابستہ ہیں، وہ تعلیم مطلب فائدہ نہیں پہنچا سکی، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر چینج نہ لا سکی وہ، تو پھر وہ اور ہم ایک ہی جیسے دکھائی دیے اس کے اندر، پھر کون سا امتیاز؟ امتیاز صرف یہی کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ آیا اس طرح سے قبول کر لیا جائے گا؟ جبکہ محبت کی شرط ہی اطاعت ہے، محبت کی شرط ہی تعلیمات ہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی وہ اصل چیز ہے کہ جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے نہیں اصلاح پا سکتے۔ اصلاح معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، اس کے لیے کام کیا جائے، اس کے لیے وقت دیا جائے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کس طرح سے اصلاح کی جائے، کس طرح سے قیام کیا جائے، کس طرح سے کام کیا جائے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات میں بحران ہے، بس آخری بات ختم۔ پوری کائنات میں بحران کا شکار ہے، پوری کائنات اور پوری دنیا بحران کا شکار ہے۔ ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بحران تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس چیز کا بحران ہوتا ہے اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ مثال کے طور پہ ہمیں اس وقت فی الحال بجلی کا بحران ہے، ہمیں ابھی اس وقت میٹرو نہیں چاہیے، مثال کے طور پہ ہمیں بحران بجلی کا ہے،
ہمارے یہاں بحران پانی کا ہے، یعنی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم ہوائی جہاز پہ تو بعد میں بات کریں گے، ہمیں میزائل، یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس بحران کا شکار ہو گئے ہیں، وہ بنیادی مسائل ہمیں حل کرنے ہیں. سب سے بڑا دنیا کا، اور آپ دیکھیں ساری دنیا بجلی کا بحران، بجلی پیدا کر سکتی ہے دنیا، اس کو حل کر سکتی ہے، اور پوری دنیا سب ڈاکٹروں کا بحران، انجینئروں کا بحران، ساری چیزیں پوری دنیا صرف یہ چیزیں پیدا کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور فیکٹری بنانے پہ اور ارتقاء کرنے پہ، بلڈنگز پیدا کرنے پہ. خوب ہمارے پاس ان چیزوں کا، کائنات میں جو سب سے بڑا بحران ہے جو دنیا سمجھ نہیں پاتی، اور وہ دنیا کے پاس نہیں ہے. کائنات جس بحران کا شکار ہے وہ بحران اسوا ہے. پوری کائنات کے پاس ایک ایسا کوئی فرد نہیں ہے کہ جو ان کی زندگی کے لیے نمونہ عمل ہو. یہ بحران ہے. آپ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، بلڈنگیں بنا لی انہوں نے، طیارے اڑا لیے انہوں نے، ایٹم بم بنا لیے انہوں نے، لیکن جس نے ایٹم بم بنایا اس کے بارے میں رائے لیں، آیا اس کی زندگی پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ نمونہ عمل نہیں ہے، اس نے ایٹم بم ضرور بنایا ہے لیکن یہ تمہاری خودکشیوں کو نہیں روک سکا. آپ دیکھ لیں، یورپ خودکشی نہیں روک سکا آج تک. ہر 20 منٹ کے بعد ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، ہر آدھے گھنٹے میں ایک آدمی پاگل ہو رہا ہے. اور جو دوسری بدکاری ہیں وہ الگ ہے اپنی جگہ، جو دوسری خرابکاری، اتنے ارتقاء کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، کمپیوٹر میں اسپیشلسٹ، انجینئرنگ میں اسپیشلسٹ، ڈاکٹریٹ میں اسپیشلسٹ، میڈیکل میں، ایٹم بم میں، ساری ارتقاء کر لیے، لیکن نمونہ عمل پیدا نہ کر، کوئی ایک شخصیت پیدا نہ کر سکے جو انسانیت کے لیے پیش کریں کہ یہ نمونہ عمل ہے انسانیت کے لیے، یہ تمہاری خودکشی بھی روک سکتا ہے، تمہارے جنون کو بھی روک سکتا ہے، معاشروں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے. نہیں پیش کر سکے. لاجواب ہے پوری دنیا اس کے اندر، ایک ایسی شخصیت پیش نہ کر سکی. ہاں جب ان کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ فقدان ہے ان کے پاس، غریب ہے. غربت اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس نمونہ عمل نہ ہو کوئی. غربت یہ ہے، غریب ہیں وہ لوگ اس لحاظ سے. اور خدا کا شکر ہے ہمارے مکتب کو خدا نے غنی بنایا تھا اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس ایک نہیں 14 ہستیاں ایسی تھیں کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اسوے ہیں اپنی اس کے اندر. آپ دیکھ لیں، اگر علم کی بات ہوتی، ایسی بات نہیں ہے کہ علم میں ہم پیچھے تھے، صرف عبادتوں میں ہی آگے تھے، نہیں. یعنی مولا وہ شخصیت ہے کہ منبر پہ آنے کے بعد ہی سب سے پہلی بات جو کی ہے فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں. علمی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے. امام وہ ہے تمہارے لیے، اسوہ حسنہ وہ ہے جو تمہارے سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. آپ دیکھیں ہم چھٹے امام کی جب زندگی میں جاتے ہیں 4000 شاگرد، اور ہر شاگرد اپنے علم میں اسپیشلسٹ دکھائی دیتا ہے. جابر بن حیان کون ہے آپ کے پاس؟ ابو علی سینا کون ہے آپ کے پاس؟ خلیل ابن احمد فرائدی کون ہے آپ کے پاس؟ ہم مطالعہ کریں. یعنی ہمارے پاس تو اس میں موجود تھے ہر لحاظ سے، لیکن ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا، ہم نے ان سے کام نہیں لیا، ہم نے ان پہ کام نہیں کیا، ہم نے ان کا مطالعہ نہیں کیا. ہم اپنی زندگی میں مشغول ہو کے رہ گئے. ہم خود تو کیا اسووں سے استفادہ کرتے، ہم نے استفادہ نہیں کیا. جب ہم نے استفادہ نہیں کیا، ان کا مطالعہ نہیں کیا، تو پھر ہم ان کی زندگی پہ عمل کر بھی نہیں سکتے تھے. بس ہم نے اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مصروف رکھا اور اپنے آپ کو غافل کیے رکھا کہ یہ کائنات چند لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، بس وہ کمال پہ پہنچ گئے، ان کے لیے تھی یہ سب کچھ. لو جی فارغ ہوئے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا حصہ ہے. اگر خراب ہوگی دنیا، اس میں ہمارا حصہ ہے. اور خدا نے یہ 2 ٹوک بات کہہ دی ہے، اگر تم اپنے گھر سے نہیں نکلو گے اصلاح کے لیے تو کیا سمجھتے ہو کہ پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی؟ نہیں، دوسرے لوگ آ جائیں گے، وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، وہ اصلاح کریں گے معاشروں کی. ایسی بات نہیں ہے. لیکن تم ختم ہو جاؤ گی، تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے گی. ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، تمہارے ہاتھ خالی تھے، ہم نے تمہارے ہاتھ بھر دیے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے نا خداوند متعال نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. بالکل صفر تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب تم شکم مادر سے باہر آئے. اور اس کے بعد کہا ہم نے تمہیں بصیر بھی بنا دیا اور سمیع بھی بنا دیا.
تم دیکھنے بھی لگے، تم سننے بھی لگے، یعنی کیا؟ یعنی نعمتیں کچھ بھی نہیں تھی تمہارے پاس. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر بھی نہ تھے، ہم نے تمہیں صاحب ذکر بنا دیا. ساری نعمتیں تمہیں عطا کی، لیکن تم نے معاشرہ وہیں کے وہیں رہ گیا، صرف بس اپنی زندگی میں مصروف ہو کے رہ گیا انسان، اور اسے معاشرے کی کوئی فکر نہ رہی. پیغمبر اسلام کی جو زندگی ہے 23 سالہ، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اسی لحاظ سے سیرت، یہ وہ اسوے تھے ہمارے پاس کہ اگر ہم ان سے استفادہ کرتے تو ہم معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے تھے، اور امام زمانہ کی آمد کے لیے میدان ہموار کر سکتے تھے. اگر آج آپ نے کام کیا، آج آپ اپنے گھروں سے نکلے، تو کل آپ امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے اس معاشرے کے لیے، کیونکہ آپ کا حصہ ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج اگر آپ نے کام کیا پتہ نہیں کب ظہور ہوگا تو آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب بھی معاشرے کے اندر اچھائییں موجود رہیں گی، آج آپ کام کریں گے. آپ نے دیکھا ہے کسان کب بوتا ہے تو کب کاٹتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کب بوتا ہے تو کب کاٹتا ہے. یہ نہ سمجھے آپ جو آج کام کریں گے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کام کریں گے، وہ سب ضائع ہو جائے گا، اس میں امام زمانہ کی حکومت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کا حصہ ہوگا اس کے اندر، یعنی آپ کا بھی نام ہوگا کہ یہ حکومت اگر تشکیل دی گئی ہے تو یہ ان کی زحمات کا نتیجہ ہے، ان لوگوں نے حصے ڈالے، ان سب کے حصے ہیں. لیکن اگر معاشرہ ظلم و جور سے بھرا، اور امام زمانہ کا ظہور اس ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے ہوا، اور آپ یا تو اس میں شریک ہوئے ظلم و جور میں، یا تو خود آپ ظلم کر رہے تھے، کسی بھی دور میں کر رہے ہو. ہم تو ہمیشہ ظلم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. نہیں، ہم تو شاید ظلم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کی چوری کر لی جائے، کسی کے ڈاکہ ڈال دیا جائے، کسی کا گھر تباہ کر دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہر انسان اپنے اختیارات کے حساب سے ظلم کرتا ہے. دوسروں کی جگہوں پہ تجاوز ظلم نہیں ہے. ظلم تو تجاوز ہی کا نام ہے. آپ اپنا گھر جو آگے بڑھا رہے ہیں یہ ظلم ہی تو ہے. آپ نے کسی کے حق پر تجاوز کیا ہے. آپ نے چوری کی، بجلی کی صحیح کی ہو، آپ نے تجاوز کیا، اس لیے کہ وہ بل دوسرے بھائی کو دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ سب کا کٹتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سارے وہ ہیں مسائل ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اگر آج ہم ظلم کریں گے یا اس میں شریک ہوں گے یا پھر خاموش ہو جائیں گے، ہم خود تو ظلم نہیں کرتے لیکن ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے. امام حسین بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر ظالم حاکم حکمران آ جائیں، ظلم ہوتا رہے اور تمہیں بلایا جا رہا ظلم کے خلاف اور تم آواز نہ اٹھاؤ تو تم بھی شامل ہو اس میں. ایسا نہیں ہے کہ سب کی جان چھوٹ جائے گی کہ جی کربلا میں جو آیا تھا امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے بس انہی کو سزا ملے گی. نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے کہ نہیں، جس نے قتل کیا اور جس نے سنا اور خاموش ہو کے گھر بیٹھ گیا، وہ اٹھا نہیں، قیام نہیں کیا، اس نے گھر بیٹھ گیا، ان سب پہ لعنت ہے. تو اگر ظلم سے زمین بھرے گی اور امام وقت آئیں گے تو ان لوگوں کو بھی چھوڑیں گے نہیں کہ جو خاموش ہو رہے اپنے اپنے دور کے اندر اور ان کی وجہ سے ظلم معاشرے کے اندر پنپتا رہا. تو لہٰذا اگر ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ ہمیں تشکیل دینا ہے امام زمانہ کے لیے، تو ہمیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے اور پیغمبر اسلام کی زندگی سے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ معاشرے کی خوبصورت تشکیل کے لیے جو ہے وہ صرف کرتی. انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ صرف محمد جنت میں جائے گا اور کائنات کو صرف محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا کائنات کو صرف علی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا کائنات کو نہیں، بلکہ وہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے ہر شخص محمد ہونا چاہیے، تم میں سے ہر شخص علی ہونا چاہیے، تم میں سے ہر شخص حسن ہونا چاہیے. ائمہ اس طرح سے دیکھنا چاہتے تھے. ہر انسان خوبصورت ہونا چاہیے، اور اگر کم از کم حسن نہ بن سکے کوئی، حسین نہ بن سکے کوئی، علی نہ بن سکے کوئی، تو کم از کم خادم حسین بن جائے، خادم حسن بن جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کائنات میں جب تک خوبصورت لوگ پیش نہ کیے جائیں گے، جب تک معاشرہ ایسے لوگوں کو پیش نہ کرے گا، اس وقت جب جو ہے معاشرہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جو ہے وہ میدان ہموار نہیں کر سکتا، اور ہم ظہور سے دور ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا خداوند متعال سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو خداوند متعال توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
وعلیکم